السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، ساؤتھ پنجاب میں فش فارمنگ میں کتنی جدت آ رہی ہے اور روایتی طور پہ یہاں جو فش فارمنگ ہو رہی ہے وہ کس حد تک نفع بخش ہے اور اسے کس طرح اور بڑھایا جا سکتا ہے، پوٹینشیل کیا ہے اس ایریے کا، اور اس ایریے کے فارمرز، فش فارمرز وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کیا تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں، یہی ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اور ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں کامران مقصود صاحب، جو پروگریسو فش فارمر ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ٹیکنالوجی، فش ٹیکنالوجی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک لیڈنگ رول ادا کر رہے ہیں اس ایریے میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناہید بانو صاحبہ، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف فشریز اینڈ ایکوا کلچر، زرعی یونیورسٹی ملتان، اور جہاں زیب دھالا صاحب ہیں جو زرعی ایشوز پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ ان کا بھی شکریہ، انہوں نے ہمیں یہاں جوائن کیا۔ تو سب سے پہلے کامران مقصود صاحب، جب ہم بات کرتے ہیں جدت پسندی، تو اس ایریے میں جب بھی بات ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کافی چیزوں کو آپ انیشیٹ کر رہے ہیں اور آپ نے انڈسٹری کو کافی تبدیلیاں لے کر آ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایریے میں واقعی پوٹینشیل ہے، ہم تبدیلیاں اتنی تیزی سے جو آ رہی ہیں؟ جی، ابھی فش فارمنگ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت آگے کام کرنے کے چانسز ہیں، اس میں ترقی کے چانسز ہیں۔ ایکچولی تو اب جس لیول پہ ہم اس وقت کنونشنل فارمنگ میں کھڑے ہیں، تو میں اپنے دوستوں سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ اس وقت فش فارمنگ اس لیول پہ ہے جس پہ آج سے 15 سال پہلے پولٹری فارمنگ تھی، جب آپ کی فلور فارمنگ ہوتی تھی، تو جس کے پاس 1 کنال 2 کنال ہوتا تھا وہ دیواریں 2 کھڑی کر کے جالی لگا کے تو اپنی پولٹری فارمنگ سٹارٹ کر رہا تھا۔ تو اس کے بعد اٹ ٹوک اباؤٹ 15 ایئر، 15 سالوں میں اب ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں کہ پولٹری ہمارے پاس ماشاءاللہ وافر ہے، اور اس کی مطلب ایک عام آدمی کی پہنچ میں اس کے گوشت ہے، تو اتنے کنٹرول ہاؤسز بن گئے۔ ہم اس ٹیک آف پوزیشن میں اس وقت آ چکے ہیں۔ اب آئندہ انشاءاللہ 10 سے 15 سال میں ہمارے بھی نئے جو ٹرینڈ سیٹ ہو رہے ہیں، اس طرح کنٹرول ہاؤسز بھی ہوں گے فش فارمنگ کے، اور انٹینسو فارمنگ کی جو جدت 3-4 ٹیکنالوجیز اس وقت دنیا میں چل رہی ہیں وہ ہمارے فارمرز اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں، جس سے ہماری فش کی ییلڈ پر ایکڑ بہت زیادہ بڑھ جائے گی کمپیئر ٹو ٹوڈے۔ اچھا، اب اس ایریے میں ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ پورے پاکستان کے لیے اہم ہے، خاص طور پہ فش فارمنگ کے حوالے سے؟ ایکچولی ہمارے پاس جو سمر کی ونڈو ہے یہاں کافی بڑی ہوتی ہے، مطلب گرم ٹیمپریچر۔ فش گروتھ کے لیے جو ایک فیزیبل ٹیمپریچر ہوتا ہے 22 سے 32 ڈگری واٹر ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اپر ایریاز میں جائیں تو وہاں پہ وہ سردی کا سیزن غالباً مارچ سے اپریل اینڈ تک چلتا ہے، مطلب ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ واٹر ٹیمپریچر نہیں ملتا۔ اور اسی طرح اگر ہم سندھ سائڈ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ ان ارلی ونڈی ہوائیں آنی شروع ہو جاتی ہیں سی سائڈ سے۔ تو یہ مڈل آف دا کنٹری، یہ ایریا آم کا اور فش کا میں کہتا ہوتا ہوں سیم ایریا ہے۔ یہاں پہ ہمیں اسٹارٹ آف مارچ وہ ٹیمپریچر ریکوائرڈ جو فش کی گروتھ کے لیے وہ مل جاتا ہے، اینڈ اٹ گوز اپ ٹو اینڈ آف اکتوبر، بعض اوقات 15 نومبر تک ہمیں یہ اتنی بڑی ونڈو ملتی ہے جس میں فش کی ایک گروتھ بہت اچھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں کا جو کلائمیٹ ہے وہ اسے سوٹ کرتا ہے، بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے اس وجہ سے ایک یہ، اور دوسرا ہمارا ادھر کا جو ایریا ہے، مطلب لینڈ ٹیکسچر جو ہے یہاں پہ واٹر ریٹیننگ کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، مطلب ہمارا یہ سینڈی نہیں ہے، یہ چکنی مٹی والا یا مطلب اس طرح کا علاقہ ہے جس میں پانی کی جب ہمیں ایک پاؤنڈ میں ہمیں 5 سے 6 فٹ پانی کھڑا کرنا ہوتا ہے تو وہ آرام سے اس میں ریٹین کر جاتا ہے۔ ڈاکٹر ناہید صاحبہ، آپ یونیورسٹی میں دیکھ رہی ہیں ڈپارٹمنٹ آف فشریز کو اور ایکوا کلچر کو، ہمارے یہاں جو نوجوان اسٹوڈنٹس ہیں یا جو فارمر ہیں وہ آپ کی ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ آپ کی یونیورسٹی کس حد تک انہیں فیسیلیٹیٹ کری ہے، یا جو نوجوان فش فارمنگ میں آگے آنا چاہتے ہیں اور اس میں واقعی اس طرف اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ اس آپ کے ڈپارٹمنٹ میں فیکلٹی میں کتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں جو واقعی اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں؟ موسٹلی ہماری زرعی یونیورسٹی ہے، موسٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ باقاعدہ اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، مطلب وہ صرف وہ جو ایک ٹریڈیشنل سسٹم تھا اس سے ہٹ کے وہ خود کہ اب نیو ٹیکنالوجی کون سی ہے کہ ہم اس سے کتنا منافع حاصل کر سکتے ہیں، وہ اس میں بھی بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور نیو فش کون سی ہے جس کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ گروتھ کا کم ہو، جس سے منافع زیادہ حاصل کر سکیں، ایک ان میں یہ انٹرسٹ بہت زیادہ ہے۔ اور دوسرا اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جس طرح
न्यू हम कहते हैं ना इनोवेटिव फार्मर हैं, तो इसी तरह जो अब स्टूडेंट है ना वो खुद से, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है, वो बाकायदा इंटरनेट का इस्तेमाल करके वीडियोस देखते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी ये आ रही है, उसके बारे में वो हमसे आके बाकायदा क्वेश्चनिंग करते हैं, ये टेक्नोलॉजी हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजूहत हैं। तो ये सारा मतलब बहुत एक्टिव इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि न्यू जनरेशन। आप समझते हैं कि आप का जो यूनिवर्सिटी है या जो आपका डिपार्टमेंट है वो इस इलाके की जो फ़िशिंग इंडस्ट्री है उसकी ज़रूरत को समझता है और उसके मुताबिक आपका निसाब है, उनकी ट्रेनिंग्स है, लैब्स हैं या ग्राउंड के ऊपर उनकी बच्चों को सिखाने की या समझाने की ज़रूरत है, तो आप किस हद तक अपने उसको देख रही हैं? इसमें जो हमारे ज़ाहिर है उसमें सबसे पहले जो पार्टिसिपेट करेंगे हम, क्योंकि एज़ यूनिवर्सिटी इदारे के तौर पे हमारे स्टूडेंट्स हैं और दूसरे नंबर पे जो इस वक्त फार्मर्स मौजूद हैं, तो हमारा दोनों तरफ है कि हम फार्मर से भी इंटरेक्शन करते हैं और उनको क्या मसाइल हैं, कोई उनमें आजकल कौन सी बीमारियां हैं, कोई उनको ऐसा मसला है, या अगर वो बात करते हैं कि हम अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं उस लिहाज से भी वो हमसे बाकायदा कांटेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम स्टूडेंट्स को देखें तो हमारे जिस तरह हमारे अपनी यूनिवर्सिटी के पॉन्ड्स, हमारा बाकायदा जलालपुर में जिस तरह लैंड है जिसमें हमने श्रिम्प फार्मिंग भी की, वो भी बाकायदा स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकली हमने वहाँ पे करवाया और परफॉर्म किया। और अब जो न्यू टेक्नोलॉजी हमने बायोफ्लॉक जिस तरह बात कर रहे हैं, तो ये भी उनकी एजुकेशन का ही पार्ट है और स्टूडेंट उसमें बिल्कुल एक्टिवली। जहांज़ेब साहब, आपका क्योंकि इस सारे उस पर नज़र रखते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं उससे अलाइड जो सेक्टर्स हैं उनमें जो तब्दीलियाँ आ रही हैं जिसमें ज़राअत का कुछ ना कुछ हिस्सा होता है, उस पर आप नज़र रखते हैं। इस इलाके में आप क्या देख रहे हैं? बढ़ती हुई फ़िश फार्मिंग जो ज़रूरी पैदावार में दिलचस्पी रखते हैं, इस जो है इसको छोड़ के एक्वा उस कल्चर से हट कर, उनके लिए इसमें पोटेंशियल है, वो उससे कन्वर्ट हो रहे हैं या वो इससे खौफ ज़दा हैं कि नहीं? मैं जानता हूँ कि एक जाहिद गदीर साहब को आप जानते हैं, उन्होंने एक फेसबुक पे एक पोस्ट लगाई जिसमें उनका जो बाग है वो बिल्कुल उसके साथ ये पॉन्ड्स बने हुए हैं, तो उस पर उनका कंसर्न ये था कि ये क्या हो रहा है, तो मेरे बाग को नुकसान पहुँच सकता है। तो इसको आप सारी चीज़ों को कैसे देखते हैं? जी, असल में ये बाग की और फ़िश फार्मिंग की दोनों की डोमेन ही अलग है, दोनों का सॉइल ही अलग है, ये किसी एक सॉइल पे नहीं हो सकते। बाग के लिए रेतली ज़मीन और कैलकेरियस जो उसका कल्चर है उसमें वो डेवलप करता है उसका रूट सिस्टम, जबकि फ़िश जो है वो ऐसी ज़मीन पे जिसके नीचे 3 या 4 फुट पे हार्ड पैन हो चिकनी मिट्टी का और जिसमें वाटर रिटेंशन हो, क्योंकि इनको तो बेसिकली एक ऐसा बर्तन चाहिए होता है। दिस फिश पॉन्ड इज समर लाइक अ पॉट, एक बर्तन है जिसमें पानी भरें और पानी ज़ाया ना हो ताकि उसमें मछलियाँ तैरती रहें, खुराक तो उन्होंने ऊपर से डालनी होती है। अब जो कंसर्न आपने जिनका नाम लिया है जाहिद गदई साहब, माशाल्लाह बहुत एक नाम है अपने मैंगो में, उनका जो कंसर्न है वो मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है वो वाटर लॉगिंग के हवाले से होगा। जी हाँ, कि जी साथ में जब पॉन्ड पानी से हर वक्त भरे रहेंगे तो मेरी तरफ जो है वो सब सेल वाटर लेवल जो है वो ऊपर हो जाएगा तो मेरे पौधों के लिए प्रॉब्लम होगा। लेकिन अब मेरा ख्याल है उन्हें ये ख़तरा ज़हन से निकाल देना चाहिए कि हमारे पाकिस्तान में औसतन जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो 60 फुट प्लस पे चला गया है और कुछ इलाके जैसे दुनियापुर है वहाँ 90 फुट 85 फुट पे पानी चला गया है। तो जैसे जैसे अब रिवर बेड से दूर होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका जो सब सेल वाटर है वो उसका लेवल और डेप्थ बढ़ती चली जाएगी। तो फ़िश पॉन्ड के ऊपर टोटल 4 फुट पानी है या 5 फुट, ये सारे का सारा भी अगर लीच डाउन कर जाए तो भी 65 फुट के जो ड्राई जोन है उसको ये भर नहीं सकता है। इसलिए ये इस हवाले से ये अपने जहन में कोई ख़तरा पैदा करना कि साथ वाला पॉन्ड मेरे बाग के लिए नुकसान है, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बल्कि अगर मेरे से पूछें तो किसी हद तक ये फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि साथ में जो फ़िश पॉन्ड है, फ़िश पॉन्ड की वजह से 2-3 फ़वाइद भी हो सकते हैं। बाग में परिंदों की आमद बढ़ सकती है, परिंदों की आमद ख़ास तौर पर उल्लू जो है जिसे आउल जिसे हम मनहूस समझते हैं। अब मैं अपने बाग में मैं आउल फार्मिंग कर रहा हूँ, मतलब उनके लिए हमने लकड़ी के डब्बे छोटे छोटे बना के पौधों के ऊपर चोटी पे बांधे हैं, उसमें छोटा सा सुराख रखा है क्योंकि उल्लू जो है ये एक ऐसे डब्बे में रहना पसंद करता है या ऐसे खो में जिसमें एक तरफ से सिर्फ सुराख हो
تاکہ یہ عدم تحفظ نہ ہو. اب اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے؟ یہ رات کو شکار کے لیے نکلتا ہے, اس کی نظر بہت تیز ہے اور اس کی فیوریٹ غذا چوہا ہے. باغ کے اندر چوہے جو ہیں وہ آم کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں, واٹر جو ہمارے چینلز ہیں, کھالے ہیں, ان کو بھی برباد کرتے ہیں اور پودے کی جڑوں کو بھی کھاتے ہیں. چوہا رات کو نکلتا ہے کھانے کے لیے باہر اپنی بل سے, اور الو بھی رات کو ہی باہر نکلتا ہے. تو اگر آپ کے باغ میں الوؤں کی افزائش ہو تو جو چوہا بل سے باہر نکلے گا یہ جھپٹ کے اسے کھا لے گا. تو یہ دیکھیں یہ بایو کنٹرول ہے. اب کتنا عرصہ دوائیوں سے چیزوں کو ماریں گے؟ تو اس لیے اس طرف ہمیں سوچنا ہے. میں نے بھی یہ ٹیکنالوجی اب کہیں سے سیکھی ہے تو میں اس طرف چلا گیا ہوں, ورنہ ہمیشہ سے سنا ہے جی الو بولتا ہے تو جی منحوس ہے, اس کو گولی مار دو, اس کو یہ کر دو. اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ ہماری زراعت کے لوگ جو ہیں, دیکھیے فش فارمنگ ایک ایسا محفوظ بزنس ہے, زراعت میں ہی ایک ایسا محفوظ جس پہ آپ کو کوئی سپرے نہیں کرنا پڑتا, نمبر 1. نمبر 2, آندھی کا اس پہ کوئی نقصان نہیں ہے. اضافی بارشیں آ جائیں, 15 دن بارش کھڑی رہے, اس کو کوئی نقصان نہیں ہے. اس کے علاوہ اس میں فنگل ڈیزیز کوئی نہیں ہے. انفیکشس ڈیزیز ڈیفینیٹلی فش میں ہے لیکن وہ کنٹرولبل ہے, فنگل ڈیزیز میں کوئی نہیں ہے. تو عام زراعت کو تو اب یہ بیماریاں ہی نہیں جینے دیتی. ژالہ باری ہے, ہیل سٹارم اگر آگے ہے, اس کا اس پہ 0% افیکٹ ہے, کوئی مچھلی نہیں مرتی ہیل سٹارم سے. جبکہ آپ کو یاد ہوگا 2017 میں جب 19 اپریل کو جو ہیل سٹارم آیا, اس نے یہاں مینگو آرچرڈ رحیم یار خان تک فارغ کر دیے تھے. تو اس قسم کے یہ ایک بڑا سیکیور بزنس ہے. اور پھر اس کی جو انکم ہے وہ پہلے کنونشنل انکم ہی اس کی عام فارمر کی پر ایکڑ انکم سے زیادہ ہے, اور اب جو یہ ٹیکنالوجیز نہیں لا رہے ہیں وہ تو پتہ نہیں اس کو کتنے گنا ملٹیپلائی کریں گے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں, یہ میں جب آسٹریلیا میں پڑھتا تھا تو ہمیں ایک فیلڈ وزٹ پہ لے کے جایا گیا. تو ایک شہر ہے آسٹریلیا کا, میلبرن سے کوئی 800 کلومیٹر دور, اس کا نام ہے ملڈورا. ملڈورا سے کوئی 25 کلومیٹر ساتھ ایک تھرلا فارمز ایک ہمیں وزٹ کروایا گیا. وہ 27,000 ایکڑ کا ایک فارم تھا. وہ سارا سلائن انوائرمنٹ تھا. اب سلائن انوائرمنٹ میں مچھلی ہو ہی نہیں سکتی, ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہے. انہوں نے وہاں ریسرچ کی ہے کہ اگر جو آپ کا وہ ہے ٹب ہے یا پونڈ ہے, اس کو اگر کنونشنل سے 3 گنا زیادہ گہرا کر دیا جائے تو جو زمین کی سیلینٹی ہے وہ صرف 27 فٹ تک پانی میں ڈیزالو ہوتی ہے, کیونکہ سالٹ کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو 27 فٹ تک وہ ڈیزالو ہو سکتا ہے, اس سے اوپر پانی میں سالٹ نہیں آئے گا. تو انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے 35 فٹ کے وہ پونڈ بنائے ہیں. تو 27 فٹ کا نیچے پانی سارا بریکش ہے, سالٹ ہے, وہاں انہوں نے ایک لوہے کا نیٹ کا کیج لگا دیا ہے تاکہ مچھلی نیچے نہ جائے, اوپر جو سویٹ واٹر ہے اس میں وہ فارمنگ کر رہے ہیں. دیکھیں کتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے. تو اس ٹیکنالوجی سے آپ پاکستان کے وہ تمام علاقے جو تھور کی وجہ سے اس وقت ہم کسی قابل بھی نہیں سمجھتے, وہاں فش فارمنگ ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ بزنس جو ہے یہ فیوچر کا بزنس ہے. پھر پروٹین کے لیے, آئوڈین کے لیے, وائٹامن اے اور وائٹامن ڈی کے لیے یہ ایک نیچرل سورس ہے. آپ کے ہاں گلٹ کی بیماری جو ہے, جو آپ دیکھیں آئوڈین کی کمی کی وجہ سے فش کھانے سے, اس کا کنٹرول ہے. تو جناب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فارمر اس کو بڑا پازیٹیولی دیکھ رہا ہے. کنورٹ کتنا ہو رہا ہے؟ ہاں یہ ایک سوال ہے. اصل میں اس میں انوالو ہے کافی سارا پیسہ شروع ہے. ہمارا فارمر اپنی فائنینشیل پوزیشن میں پچھلے 20 کتنا سال پیسہ انوالو ہے اور عام فارمر کیسے کنورٹ ہو سکتا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین چھوٹی سی ایک بریک, اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں ساؤتھ پنجاب میں فش فارمنگ کے پوٹینشیل پر, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ کتنا ایک پیسہ انوالو ہے, اور لیکن اس سے پہلے ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں اس وقت ٹیکنالوجی کون سی یوز ہو رہی ہے, فروغ پا رہی ہے, اور پہلے سے جو روایتی طور پہ جو پونڈز ہیں اس کا شیئر کتنا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. تو کامران مقصود صاحب یہ, کیونکہ آپ آئی ٹی ہارڈ ویئر انجینئر تھے, اس کے بعد آپ میں تو ابھی کیا تھا, آپ ایکوا انڈسٹریلسٹ ہو گئے ہیں, آپ نے شفٹ کیا تیزی سے اپنی ایکسپرٹیز کو اس طرف لے کر آئے. تو اس وقت 3-4 چیزیں بڑی پاپولر ہیں یا ڈسکس میں رہتی ہیں. ایک ہے جی اس علاقے میں کیج فش کلچر, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو یوز کر رہے ہیں ان پونڈ ریس ویسٹ سسٹم. یہ کیا کیج فش بڑا ڈیبیٹ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ نے اس سے آگے کی بات کر دی کہ ان پونڈ ریس وے سسٹم کی. تو یہ کیا فرق کیا دونوں میں, اور پوٹینشیلز دونوں کا کیا ہے اس ایریا میں؟ جو ان پونڈ ریس وے سسٹم ہے یہ اس وقت ٹاپ آف دا لائن ان لینڈ فارمنگ میں ٹیکنالوجی ہے.
एक्चुअली ये कम्बिनेशन है 4 मेन जो फ़िश फार्मिंग की टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं। मतलब सबसे पहले तो रेसवे टेक्नोलॉजी, जैसे हमारा अपर एरियाज़ में ट्राउट फार्मिंग होती है तो नेचुरल फ़्लो से पानी पहाड़ों से नीचे आ रहा होता है, तो उसके दरमियान में उन फार्मर्स ने चैनल्स, वाटर चैनल्स बनाए होते हैं, दोनों एंड पे जाली लगा देते हैं, उसके अंदर रहू मछली होती है, मतलब उस नेचुरल वाटर फ्लो में पल रही होती है, वो रेसवे कहलाता है। नंबर 2, एक वो टेक्नोलॉजी इन्होंने ले ली इस टेक्नोलॉजी में, मतलब एक पार्ट वो है। उसके बाद एक होती है केज फार्मिंग, जैसे राना महमूदुल हसन साहब ने पंजनद पे की है। उसमें रनिंग वाटर, जो फ्लोइंग वाटर ऑफ द रिवर होता है, उसके अंदर जाल लटका दिए जाते हैं फ्लोटिंग बॉडीज से। अब पानी उनको नेचुरल दरिया का मिल रहा होता है और उसी में कुदरती खुराक भी मिल रही होती है और कुछ सप्लीमेंट खुराक भी डाली जाती है, लेकिन उसमें बेसिक चीज़ जो है कि उसे फ्लोइंग वाटर चाहिए। वो जहाँ कहाँ भी केज लगेंगे वो हम इवन अपने जो बड़ी कैनाल्स, वाटर रिसोर्सेज वहाँ भी लगा सकते हैं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे फार्मर्स के लिए। 2 ही हो गए। तीसरी एक टेक्नोलॉजी जो दुनिया में चल रही है, अभी तक पाकिस्तान में नहीं आई, वो कदरे कॉस्टली है इन सबसे, उसको कहते हैं रास, रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। उसमें भी फ्लोइंग वाटर होता है, लेकिन उसमें जो मछली की वेस्ट को बायो फिल्टरिंग की जाती है, नॉर्मल फिल्टरिंग, अमोनिया फिल्टरिंग करके उसी को पानी को वापस लाया जाता है। तो ये 3 टेक्नोलॉजी और जो बेसिक लेवल पे हमारे पास चल रही है पॉन्ड कल्चर, इन चारों को मिला के एक सिस्टम बनाया जिसे कहते हैं IPRS टेक्नोलॉजी। IPRS स्टैंड्स फॉर इन पॉन्ड रेसवे सिस्टम। हमारे कन्वेंशनल पॉन्ड के अंदर ही छोटे रेसवेज बन जाते हैं जो उस टोटल पॉन्ड के वाटर एरिया का 2.2% होता है, उसी को हमने कंक्रीट करना होता है। बाकी वही हमारा नॉर्मल रहता है, पानी उसमें से घूम के इसमें आ रहा होता है और उस तमाम पॉन्ड की मछली सिर्फ इस 2.2% ऑफ द वाटर एरिया में होती है। लेकिन इस 2.2% में इतनी मछली होती है कि जो 10 एकड़ में होती है। मतलब इसके प्रोडक्शन का अगर कंपैरिजन करें तो IPRS के 1 एकड़ की यील्ड कन्वेंशनल फार्म की 10 एकड़ की यील्ड के बराबर, इवन इससे भी ज़्यादा होती है। एक तो ये, दूसरा ये कि इस सिस्टम से हम एक साल में 2 फसलें भी ले सकते हैं। इसमें एक ये भी एडवांटेज है कि अब जो हमारी तिलापिया फार्मिंग हो रही है बड़ी एग्रेसिव ग्रोइंग, एग्रेसिव फीडर मछली है, तो अगर इसको हम मतलब हमें आगे मार्केट अगर मिल जाए तो एक फसल हम मार्च में डाल के और जुलाई में हार्वेस्ट कर सकते हैं और दूसरी जुलाई में डाल के नवंबर दिसंबर में हार्वेस्ट कर सकते हैं और इससे एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। अब इसमें मतलब वो जो आपने पीरियड बताया मार्च से जुलाई तक का, जी, लेकिन हमारे यहाँ एक आम तौर पे देसी फार्मूला क्या कहते हैं, उनका जिस महीने में रे आए या आर आए ना जी, वो उसमें तो मछली खाना ठीक नहीं है, चीज़ें नहीं, एक जस्ट एक बात है। तो आप कहते हैं कि नहीं, इसमें तो आप पल सकती है और चीज़ें भी हो सकती है, ज़ाहिर फिर पलेगी तो बिकेगी भी सही और चीज़ें भी होगी। तो इसको आप कैसे, ये जो एक मिथ बनी हुई है, इसको आप क्या कहते हैं? उसकी टेक्निकल रीज़न मैं पहले आपको बताता हूँ। जो वो रे वाली है, एक्चुअली मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने जिनमें रे नहीं है, ये मछली का ब्रीडिंग सीज़न होता है। उसमें हार्मोनल चेंजेस आई होती हैं, उसको उस दौरान में अगर खाएं तो वो शायद हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए मना किया जाए। और इस वो लकीली महीने भी वो नॉन आर आ गए, जिनमें आर नहीं है, तो वो एक सिंबल बन गया हुआ है। असल में यही होता है कि इन महीनों में मछली ना खाई जाए, और वो होता उस वक्त था जब हमारे ये इनलैंड फार्मिंग नहीं होती थी। उस वक्त सिर्फ दरिया की नेचुरल रिसोर्सेज की मछली होती थी, और इन दिनों में मना इसलिए किया जाता था कि अगर वो पेरेंट फ्लॉक्स को या मेन मछली को ही फार्मर ये जो हार्वेस्ट कर लेंगे तो हमारी रिसोर्सेज में मछली ख़त्म हो जाएगी। इस वजह से उस वक्त मना किया गया था। अब तो चूँकि दुनिया ही चेंज हो गई है, और वैसे भी मछली का गोश्त इतना अहम है कि हर आदमी को तकरीबन 250 ग्राम मछली ज़रूर खानी चाहिए, जो हार्ट डिजीज़ के लिए, आई साइट के लिए, इवन बालों के लिए, इनके लिए बहुत लाजमी है। और मैं आपको छोटा सा एक और इसमें ऐड करूं कि हैरानगी की बात है कि हमारे मुल्क में जो पर कैपिटा फ़िश कंजम्पशन है वो अब आके हम 2 kg पर कैपिटा पे पहुंचे हैं। वेयर एज जो हमारे मतलब बांग्लादेश की बात करें, खैर उसके पास मछली ज़्यादा है, वो 30 kg पर कैपिटा उनकी कंजम्पशन है, और नॉर्मल कंट्रीज़ जो डेवलप्ड हैं वो 18 से 20 किलो पर कैपिटा है। तो हम देखें बहुत पीछे हैं। अब हम मछली पाल लेते हैं, लेकिन कन्वेंशनल मंडी में लेके जाते हैं, मार्केट में लेके जाते हैं, वहाँ से हम मतलब एक फार्म साइट से कंज्यूमर तक 3 दिनों में मछली पहुँचती है। अगर इस गैप को हम जिस तरह मतलब प्रोग्रेसिव फार्मर, प्रोग्रेसिव मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट आए, तो इस गैप को अगर कम कर दें तो हमारी तमाम लोग भी उतनी ही ज़्यादा मछली खा सकते हैं, अगर उनको फ्रेश मछली उनके डोर स्टेप पे मिलनी शुरू हो जाए। डॉक्टर साहब, जैसे बात कर रहे हैं कामरान साहब
کہ ہماری جو خوراک کا لازمی حصہ یہ ہونا چاہیے، لیکن پھر وہی بات کہ اس علاقے میں گرم علاقوں کے علاوہ مائتھالوجی ایک یہ بھی ہے کہ نہیں، گرم علاقے میں گرم آپ کو خوراک لینا چاہیے، مچھلی کو عام طور پہ گرم سمجھا جاتا ہے، ایک تو بڑا ریزن یہ بھی ہے، ایک مت ہے، اور پیرنٹس بھی نہیں کرتے. کیسے آپ کہتی ہیں کہ آپ دیکھتی ہیں کہ نہیں ہمیں اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہفتے میں ایک دفعہ 1 پاؤ مچھلی ہر بندے کو کھانی چاہیے؟ دیکھیں ہم بار بار بات کرتے ہیں غذائی قلت کی، فوڈ سیکیورٹی کی، پروٹین ڈیفیشنسی ہے، اور پھر ہم ڈائریکٹ اسٹوڈنٹ سے ہمارا انٹریکشن ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے جو فزیکلی ویک ہیں پھر وہ ظاہر ہے مینٹلی بھی ان پہ افیکٹ ہوتا ہے. تو جس طرح یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ گرمیوں میں مچھلی نہیں کھاتے، وہ کہ جی گرم ہے، عام جو سوچ ہے کہ گرم مچھلی ہے تو نہ کھلائیں، یہ صحیح نہیں ہے. مین پھر وہیں پر ہی بات آتی ہے کہ یہ جو کہا جاتا تھا نا گرم موسم میں مچھلی نہ کھائیں، یہ اس وقت کی بات تھی جب نیچرل واٹر سے مچھلی کو پکڑا جاتا تھا اور وہ ان کا بریڈنگ سیزن ہوتا تھا، جو گورنمنٹ کی طرف سے اب بھی بین ہے نیچرل واٹر میں ان دنوں پکڑنا. تو ہم جب غذائی تحفظ کی بات کر رہے ہیں، فوڈ سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، تو ہم یہ جو انوویٹو ٹیکنالوجی، ہیلدی فوڈ کی بالکل، اور آج کل جیسا سیزن چل رہا ہے ہم قوت مدافعت کی بار بار بات کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں اپنے اندر مدافعت کے لیے ہیلدی فوڈ کے لیے شریمپ اور یہ فش، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارا قوت مدافعت نیچرلی بڑھاتے ہیں بغیر کسی ٹیبلٹ وغیرہ کے استعمال کے. پھر نیکسٹ جو بات آتی ہے کہ دوسری بات، مطلب اس کو اگر سائڈ پہ رکھ دیں، جو لوگ مچھلی کنزیوم کرتے ہیں ایون سردیوں میں بھی نہیں کرتے کہ جی 300 روپے کلو ہے یا 400 روپے کلو ہے، مہنگی ہے. تو اسی وجہ سے یہ جو نیچرل واٹر کی مہنگی ہے نا، جب ہم اگر ان لینڈ فارمنگ اور انوویٹیو ٹیکنالوجیز یوز کریں گے تو پروڈکشن جب زیادہ ہوگی تو یقینی بات ہے کہ قیمت کم ہوگی، تو خود بخود ہی لوگ کنزمپشن زیادہ. آپ بھی جاتی ہیں کہ جیسے پولٹری میں اوور پروڈکشن کی وجہ سے کبھی کبھی اس کو کہتے ہیں فلکچویٹ کرتی رہتی ہے، وہاں کی چیزیں ہوتی ہیں اسٹیبل نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں ایک دم آپ پر، تو آپ کہتے ہیں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایگریسولی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں، تو کہیں آپ اس سمجھتے ہیں کہ فش فارمنگ بھی اسی طرح اوور پروڈکشن کی طرف چلی جائے گی؟ پاکستان میں ایک ڈریم پورا ہو سکتا ہے کہ یار پروڈکشن پوری ہونی چاہیے، اوور پروڈکشن تو بعد کی بات ہے. سر اگر پروڈکشن پوری ہو جاتی ہے اور اگر اوور پروڈکشن بھی ہو جاتی ہے تو فش کی تو مارکیٹ ہی بہت ہے، ہم ایکسپورٹ کی طرف چلے جائیں گے. صحیح، ایکسپورٹ کی طرف چلے جائیں. آپ کا عام فارم جیسے ہم بات کر رہے تھے اس وقت کنورٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں فی ایکڑ پیداوار کا جو منافع ہے یا جو آپ کرایہ لیتے ہیں، مستاجری کہیں یا چیزیں کہیں ٹھیکہ، تو وہ اس کے بجائے آپ کا جو فش فارمنگ تو زیادہ منافع بخش کام ہے، نہ جانے میں رکاوٹ پھر کیا ہے؟ اس کی انیشل کاسٹ ایک عام زمین کو فش فارم میں کنورٹ کرنے کے لیے تقریباً 2 سے 2.5 لاکھ روپے ایکڑ یہ شروع میں چاہیے. ٹھیک سر. اب 2 ایکڑ کا فارم بنتا ہے تو کم از کم 4 سے 5 لاکھ روپے کا 1 پاؤنڈ بنے گا. ذمہ دار پہلے ہی فائنانشیل کرنچ کا شکار ہے، پہلے ہی فائنانشیل کرائسس میں، وہ زمین ٹھیکے پہ دیتا اس لیے کہ 4 پیسے آ جائیں، اور اسی سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ 5 لاکھ روپے 1 پاؤنڈ پہ لگا کے پاؤنڈ میں کنورٹ کر دے. پھر ایک کام اس نے کیا نہیں ہوتا، ایک رسک انوالو، ایک خوف، انجانا خوف اس کے دل میں کہ میں اسی سے بنا چلا جاؤں. یہ ایک جو انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کے اندر بیٹھا ہوا خوف ہوتا ہے، باہر کا خوف کچھ نہیں کرتا. جس نے ہمت کی وہ دریا پار کر جاتا ہے، جو ڈر گیا وہ کنارے پہ بیٹھ کے روتا رہتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے. بالکل فش فارمنگ میں یہی ہے، ذمہ دار خوف زدہ ہوتا ہے، جو لوگ پہلے کر رہے ہوتے ہیں ان کا جھانکا اترا ہوتا ہے اور وہ اس طرف آ جاتے ہیں. فش پروڈکشن میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے، وہ اس وقت ہے بریڈ سلیکشن. میرا تھوڑا بہت جو ٹورزم کا ایکسپیرینس ہے، یہ فش مجھے بھی بڑی پسند ہے. دنیا میں اب ساری وہ فش زیادہ کامیاب ہو رہی ہے جس میں کانٹا نہیں ہے یا کم ہے. اب اس وقت کسی کے پاس نہ اتنا حوصلہ ہے، نہ ٹائم، نہ اتنا جذبہ کہ وہ پکڑ کے اینک لگا کے ایک ایک کانٹا پکڑ کے علیحدہ کرے اور اس میں سے گوشت کھائے. ہماری بدنصیبی یہ ہے، اب اس میں ذمہ دار ہماری یقیناً یہاں پہ گورنمنٹ ہی آئے گی. انہوں نے یہاں فش کا کوئی ایسا بریڈ پروموٹ ہی نہیں کیا جو بون لیس ہو، جو کانٹے سے پاک ہو. اب دیکھیں دنیا میں مہنگی ترین فش جو ہے، ٹیونا کی مثال لے لیں، وہ بریڈ میں لگائی جاتی ہے، اس کو ہر اینگل سے، ہر طریقے سے کھایا جاتا ہے. آپ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، مجھے پتہ ہے آپ سینڈوچ میں لگا کھا رہے ہوتے ہیں. تو ٹیونا جو ہے اس میں یہی ہے کہ وہ ایزی ٹو ایٹ ہے، ریڈیلی اویلیبل ہے.
उसको आप खा सकते हैं। हमारे पास बड़े बड़े शाहकार अल्लाह ताला ने ब्रीड दिए। हमारे पास इंडस ट्राउट है जिसे हम झली कहते हैं। ये छोटी सी मछली है, 4, 4.5, 5 इंच लंबी, पतली सी। उसका टेस्ट किसी मछली में पाया नहीं जाता। हमने उसको भुला दिया। हमारी जो सवात ट्राउट है, मैंगोरा ट्राउट जिसे आप कहते हैं, उसे हमने प्रमोट न किया। जो बची थी वो मार के हम खुद खा गए। सूरत हाल ये है कि हमें यहाँ पर अब नए, जिस तरह कपास में नए बीज की ज़रूरत है, गंदम में नए बीजों की ज़रूरत है, आम में जैसे नई वैरायटियों की हम डिस्कस करते हैं, हमें मछली में भी नए बीज चाहिए। मतलब आप ऐसे कहते हैं कि आप रहू और डमरा और ये वो नहीं खाना चाहते और चीज़ें नहीं, आप कहते हैं इसमें और तब्दीली है। इस पर बात करते हैं कि मछली की नई इकसाम क्या हों, इस पर बात करते हैं। लेकिन नाज़रीन छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं फ़िश फार्मिंग पे। और ब्रेक पे जाने से पहले इस बात पर बहस हुई कि फ़िश में उसकी जो इकसाम हैं उन्हें भी क्या नया मुतारिफ़ कराया जा सकता है नए अंदाज़ में, और जिसकी प्रोडक्शन और प्रोटीन क्वालिटी बहुत बेहतर हो, और जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, उसको भी वो मीट कर रही हो। कमरान साहब, जो वैरायटीज़ हैं इसमें फ़िश में, ये टाइप्स हैं हमारे इलाके में, उसमें इंटरनेशनली जब भी डॉक्टर साहब बात करें ब्रेक पे जाने से पहले कि उन्होंने एक्सपोर्ट का पोटेंशियल देखें, तो हमारी जो इस वक्त मौजूद हैं फ़िश, ख़ास में रहू, डमरा और इस तरह की जो वैरायटीज़ हैं, उनकी बाहर एक्सपोर्ट की कितनी वैल्यू है, या और कौन सी ऐसी हैं जो आप समझते हैं कि नहीं हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, हमें कराने की ज़रूरत है? जहाँ तक रहू, हमारी जो लोकल क्रॉप हैं, रहू है, थैला है, मोरी है, ये जो हैं ये इनकी डिमांड ज़्यादा गल्फ़ कंट्रीज़ में है, जहाँ पे हमारे एशियंस ही हैं, मतलब पाकिस्तानी, बांग्लादेश के और इंडियन लोग हैं, वहाँ तो इसको एक्सेप्ट किया जाता है और वो खाते भी हैं। अगर कंपैरेटिवली हम बेहतर प्राइस में दे सकें हमारे नेबरिंग कंट्रीज से। जहाँ तक रह गई बोनलेस, या मतलब इन 2 या 3 मछलियाँ जो मैंने जिनका नाम लिया, इनमें जो एक रुकावट है, इनका एक मसल में बोन होती है जिसे वाई बोन कहते हैं, 3 टांग वाला कांटा होता है। वो जो आप बगैर कांटे वाली मछली कहते हैं, उसमें वो फ़र्क यही है कि उसमें ये 3 टांग वाला कांटा नहीं होता। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, फिशरीज़ डिपार्टमेंट ने और फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड ने, इन्होंने मिलके, और इसके साथ ही हमारे मुजफ्फरगढ़ में एक फ़िश हैचरी है, तवक्कल फ़िश हैचरी, उन्होंने मिलके काम किया। तो तिलापिया फ़िश पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं हम 2012 से। वो ऐसी मछली है कि जिसमें सिर्फ एक अंदर स्पाइन वाला एक वो होती है, कंघी जो होती है वही होती है। तो अगर हम उसका साइड वाला मीट पोर्शन उतार लें तो वो कम्प्लीटली बोनलेस है, और वो एक बहुत अच्छा सैंडविचेस के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए एक बहुत अच्छा मतलब तैयार हो जाता है। और दूसरा बात ये मैं आपको बताता चलूँ, तिलापिया इस वक्त मतलब ऐसा ऐसा ग्रो करते करते, एक्चुअली तो ये नाइल इजिप्ट से चली थी, जापान गई, थाईलैंड से होती। इस वक्त जो हमारे पास तिलापिया उसको कहते हैं गिफ्ट तिलापिया, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड फॉर्म ऑफ तिलापिया। एक्चुअल तिलापिया जो थी वो 150-200 ग्राम की होती थी। हमारी ये जो गिफ्ट तिलापिया इस वक्त ये 1 kg इवन 2 kg तक यहाँ फार्मर्स ने प्रोड्यूस कर ली है। तो जो 2 kg की होता है उसके अंदर से एक अच्छा हेल्दी साइज़ का फिले निकल आता है, जिसको आराम से हर कोई बोनलेस खा सकता है। तो ये इस वक्त अवेलेबल है और इसकी ब्रीडिंग भी हो रही है, और हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, कल्टीवेशन कर रहे हैं, और कोशिश है हमारी कि इसी साल मार्केट में उसका बोनलेस फिले लेके आएँ। सही, इस पे काम हो रहा है जी। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब जो फ़िश की डिजीज़ हैं उस हवाले से जो यहाँ क्लिनिक्स या आपको समझते हैं एक्सपर्टीज़ मौजूद हैं कि कभी जैसे कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज़ आ जाती हैं, आप समझते हैं कि उसके ऊपर हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ इस एरिया में मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी में मौजूद है या कोई प्राइवेटली? इस पर अभी तक इस एरिया में नहीं मौजूद, लेकिन फिशरीज़ डिपार्टमेंट इस पे काम कर रहा था कि डायग्नोस्टिक लैब जो है वो मुल्तान में बनेगी या बहावलपुर में। अब वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा अभी आपके में है कोई डायग्नोस्टिक फैसिलिटी फार्मर के लिए क्या है, या खुद देसी अंदाज में बस देखता रहता है, चीज़ें करता रहता है? फिशरीज डिपार्टमेंट पंजाब मनावा, वहाँ पे बहुत अच्छी उनकी लैब डेवलप हुई है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होता है, और मैं कई दफ़ा वहाँ पे अपने फ़िश मतलब ले जा चुका हूँ, अगर कोई इश्यूज़ होते हैं बात तो इस एरिया की हो रही है ना। हाँ, इस एरिया में भी, इस एरिया में नहीं है ना, इस मनामा एरिया में में भी नहीं है, लेकिन वो एक डेवलप करने जा रहे हैं। मैं अभी साउथ पंजाब में भी आ रहा है। तो मुजफ्फरगढ़ में सुनने में आ रहा था कि हमारे जो इस वक्त डायरेक्टर जनरल फिशरीज़ हैं सिकंदर अयाज साहब, वो बता रहे थे कि एक मुजफ्फरगढ़ में हम इस तरह का डायग्नोस्टिक सेंटर लाने के मतलब प्रोसेस में है।
چونکہ یہ مین فش ہب پاکستان میں جو ہے یہ گرم علاقوں میں ایک یہ والا ہے ہمارا ساؤتھ پنجاب میں، اور ایک بڑا جو ہے وہ علی پور ہے ادھر گوجرانوالہ گجرات کے پاس اس سائڈ میں ہے۔ اچھا، آپ نے یونیورسٹی میں جو تجربہ کیا بایو فلاک ہے یا تراپیا ہے، وہ کیا ہے جو آپ نے خود یونیورسٹی میں بھی ود منیمم اسپیس آکوپائی ہے اور میکسیمم ان پٹ لینے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ ایفرٹ کیا ہے؟ اس کے پیچھے آئیڈیا یہ تھا کہ ہم جس طرح بات کر رہے ہیں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے کہ لوگوں کو کم قیمت پہ اچھی خوراک میسر ہو، تو جس طرح لوگ گھروں میں مرغیاں پالتے ہیں تھے اور وہ سارا کام، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ کہتے ہیں بازار میں بہت مہنگی ہے، آپ چھوٹی سی جگہ میں بھی وہ جو پرانا کنسیپٹ تھا 1 ایکڑ چاہیے، اس کی بجائے یہ 12 فیٹ اسکوائر ایریا میں آپ یہ فش کلچر کر سکتے ہیں، اور وہ ایک پورے نہ صرف گھر کی بھی ضروریات پوری کر سکتا ہے، اگر بزنس کے طور پہ دیکھیں اس کو بھی۔ اور اس میں دوسری اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خواتین اس میں انوالو ہو سکتی ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گھر کی خواتین بھی اکانومی میں کردار ادا کر سکتی ہیں، ایک یہ کنسیپٹ ہے۔ اور تیسرا اہم جو ہم گارڈننگ کی بات کرتے ہیں نا، کہ ہم کچن گارڈننگ کی بات کرتے ہیں کہ گھر میں ہی ہم ایک چھوٹے سے ایریے کو اچھی پروٹین کے لیے استعمال اپنے گھر کی ضرورت کے لیے گھر کی ضرورت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ایون آپ روف ٹاپ پہ بھی یہ کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں لوگ، کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کچھ کر رہے ہیں کراچی میں بھی، سیم گارڈننگ کی طرح روف ٹاپ گارڈننگ ہے، کرنا شروع کیا ہے۔ مطلب جالا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اس میں آپ اگر عام فارمر کو تھوڑی سی چوائس دینی ہے تو کیا زرعی بینکس کے ذریعے، اسمال لونز کے ذریعے آگے آنا چاہیے، کہ جو آپ سمجھتے ہیں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن سپورٹ نہیں ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی سطح پر کہیں آپ کی کاشتکار تنظیموں نے یا نمائندوں نے کوئی اس طرح کی ایفرٹ کی ہے کہ جو نیا فش فارمر آنا چاہتا ہے، اپنے کنورٹ کرنا چاہتا ہے، اسے اس طرح کی فائنینشیل سپورٹ مل سکے؟ سچی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ہماری کوئی خاص کاوش نہیں ہے، اس شعبے کو ابھی تک لوگوں نے شعبہ سمجھا ہی نہیں ہے، اور اس کو جو پراپر امپورٹنس ملنی چاہیے تھی وہ ملی ہی نہیں ہے۔ چونکہ نیا کام ہے، انیشل اس میں کاسٹ زیادہ ہے، اس میں پھر سب سے بڑا ایشو جو ہمارا ہے وہ ہماری ملک کی فائنینشیل پوزیشن کی وجہ سے ہماری مارک اپ ریٹ ہے۔ اب 15, 16, 18% پہ اگر آپ کا مارک اپ ہوگا، کائبر +4 یا کائبر +5 اگر آپ کا مارک اپ بینک کر رہے ہو صرف، تو اس پرسنٹیج پہ کہ جب 17-18% ایک بندہ نکال کر بینک کو ہی سود کی شکل میں دے دے اور پھر باقی بزنس اس کو پروفیٹیبل ہو، یہ اس وقت ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں 4-5 سال کا ایک کریش پروگرام بنانا پڑے گا، اسپیشل ڈیزائن پروگرام، جو اس کو ایک انیشیل رن دے دے۔ 5 سال کے بعد جب یہ ایک سیلف ڈیپینڈنس اس میں آ جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس کو نارمل فائنینشیل لاز کے تحت اس کو چلاتے رہیں۔ ایک دفعہ ہمیں اس کے لیے کرنا پڑے گا، جیسے ہم خصوصی افراد کے لیے ریمپ بناتے ہیں سیڑھیوں کے ساتھ، اسی طرح ہمیں اس شعبے کو اگر اٹھانا ہے تو اس کے ساتھ 5 سال کے لیے اسپیشل ٹریٹمنٹ کرنا ہوگا۔ لیکن ابھی 2 سال پہلے جب یہ حکومت آئی تھی تو اس نے تو کہا تھا کہ وہ فش کو فوکس کرے۔ ترین صاحب کا جو پالیسی تھی اس کو لائف اسٹاک کو، فشریز کو اور ایگریکلچر کو اپلفٹ کرنے کی، 309 ارب کا ایک پروجیکٹ تھا، اس میں فشریز کو اور خاص طور پہ کیجنگ کو کافی انکریج کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے ٹینڈر بھی ہوئے، علاقے اور جگہیں بھی، پونڈز بھی آئیڈینٹیفائی ہوئے، کس پہ سے کہاں کہاں اپنے ضلع بھی نامینیٹ ہوئے، ضلع بھی نامینیٹ ہوئے، تو وہ کہاں رہ گیا؟ پچھلے 2 سال میں آپ خود سے حالات دیکھیں، ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کتنے ہی دیگر مسائل میں پھنسی ہے۔ بالکل صحیح۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کرونا کسی کو پتہ تھا کہ یہ آئے گا؟ ہماری اس حکومت کے 6 مہینے کرونا لے بیٹھا۔ اس سے اگر آپ پچھلے سال میں کسی خیال رہے کہ میں کسی پارٹی کی حمایت میں بات نہیں کر رہا ہوں، مطلب حکومت کو ٹائم نہیں مل سکا، بس یہ کہتے ہیں مختصر سے 2019 میں دیکھیں تو ہماری فائنینشیل پوزیشن ایسی تھی کہ ہمیں پہلے سود دینے تھے، قرضے دینے تھے، پھر آگے کوئی نہ کوئی مسئلہ تو رہا ہوگا، مسئلہ رہا، تو اس پہ ہمیں لگ کے بیٹھنا پڑے گا۔ ایک بات جو ہماری آج کے پروگرام میں تھوڑی سی نظر انداز بھی جا رہی ہے، اس پہ میں روشنی ڈالوں گا، وہ یہ ہے سر، ہماری فش کی ایکسپورٹ ہو نہیں پا رہی ڈیو ٹو سم ریزنس۔ وہ ہے ہماری واٹر کنٹامینیشن، ہمارا انڈسٹریل ویسٹ ہم دریا میں پھینک رہے ہیں انٹریٹڈ، یہ سارا جا کے ہمارے بیچز پہ بحیر عرب میں جا کے ہو رہا ہے اکٹھا۔ اب پانی جو کہ سمندر کا اس کی ایک نیچر ہے کہ اس میں کچھ بھی پھینک دے سمندر کے درمیان میں، وہ اس کو ہلاتے ہلاتے کنارے پہ لائے گا۔ آپ جتنی بھی کنٹامینیشن سمندر میں آپ دریا کے ذریعے پش کریں گے،
وہ سمندر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے, وہ اس کو دھکیل دھکیل کے ساحل کے ساتھ رکھتا ہے. اب آپ کا فشنگ زون وہی ساحل ہے جو آپ کی ملکیت ہے, تو آپ اس کنٹیمینیٹڈ واٹر میں جب آپ فشنگ کرتے ہیں تو وہ فش کو جب وہ میڈیکل ٹیسٹ کرتے ہیں تو کسی میں آرسینک نکل آتی ہے, کسی میں کچھ نکل آتا ہے, کوئی ہیوی میٹل نکل آتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی فش ایکسپورٹ پہ اس کے اوپر ریسٹرکشنز ہیں, پابندیاں ہیں. آپ کو کہا گیا ہے کہ یہ چیزیں آپ ٹھیک کریں اور پھر ہم آپ کی فش باہر کے لیے اوپن کریں گے. تو ہمیں اس فش انڈسٹری کو نہ صرف بنانے کے لیے ہمیں چاہیے, اس کو آگے چلانے کے لیے بھی ہمیں اس وقت اپنے دریاؤں کو بھی پاک کرنا ہے. ہمیں ہر بڑے شہر کے باہر جو ڈسپوزل سٹیشن لگے ہیں ان پہ ہمیں فلٹریشن پلانٹ لگانے ہیں, ان واٹر کو ٹریٹ کر کے بھیجیں باہر نہر میں, تاکہ یہ اس ہماری آبی حیات کو یہ تباہ نہ کرے. ابھی آپ نے حکومت کے مالی مسائل کا ذکر کیا جی اور اس کے بعد آپ نے ایک انتہائی جارحانہ جی ایک حل دیا, جی. تو یہ میرا خیال ہے کنٹراسٹ ہے. نہیں کنٹراسٹ سر, میں آپ کو عرض کرتا ہوں, یہ اس میں کنٹراسٹ نہ کہیں, یہ صرف آپ کی ول پاور پہ بنیاد ہے. آپ جب پانی پینے کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں, سر اگر بجٹ بناتے ہیں نا کہ اتنے پمپ ہم ٹربائنز لگائیں گے, پینے کا پانی ہم نے نکال کے یہ 28 لاکھ کے شہر کو دینا ہے, پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 28 لاکھ کے شہر کے واش روم کا پانی ہم نے سنبھالنا بھی ہے. جب یہ دونوں باتیں آپ کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کنسیڈر کرتے کہ یہ جو پانی نکل رہا ہے اس کو ہم نے صاف بھی کرنا ہے. یہ ایک ایڈیٹیو ہے, آپ اسے علیحدہ سے کوئی راکٹ سائنس نہ سمجھیں, اٹ از سمپل ایک ایڈیٹیو ہے جو آپ کی سیوک فیسلٹیز کا حصہ ہونا چاہیے. یہ ٹریٹمنٹ کمپلسری ہونی چاہیے. دیکھیں پھر آپ کی آبی حیات کہاں. اس سے کیا ایشو آتا ہے, جیسے جہانزیب صاحب نے بات کی ہے کہ دنیا اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ آپ کی فش کی کوالٹی کو, اور دوسرا بڑا مسئلہ کہ یہاں پہ فش کی پروسیسنگ کے کتنے یونٹس ہیں, یا ان کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے, یا ہم بالکل بس ایک دیسی انداز میں ہی ہم بس اس کو کنزیوم کیے جا رہے ہیں. ایک تو جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیپٹ نہیں کرتی, وہ تو خیر وہ کنٹیمنیشن والا ایشو ہے, وہ سی فوڈ جو ہے وہاں سے. لیکن جو ہماری ان لینڈ فارمنگ ہے وہ ابھی میں نے ابھی جیسے ذکر کیا ہے تو وہ ابھی ٹیک آف کی پوزیشن میں, اب ہم سٹارٹ لے رہے ہیں پراپر انٹینسیو کی طرف. لیکن کچھ مسائل ہیں یہاں پہ. میں ایک چیز گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا, ہمیں پچھلے دنوں سننے میں آ رہا ہے کہ ہمارا پہلے ایگریکلچر ٹیرف تھا فارمنگ کا, اس کو گورنمنٹ اب چینج کرنے جا رہی ہے انڈسٹری میں, تو وہ ہمارے اس فارمنگ کے اوپر بہت بڑا کٹ لگنے جا رہا ہے. ہم اس ایگریکلچر یا مطلب فارمرز نے, فش فارمرز نے ایک بہت بڑا پارٹ ادا کیا ہے پاکستان کی بیرن لینڈز کو آباد کرنے میں. وہاں پہ اتنے زیادہ ٹیوب ویل لگے, مطلب وہ ایک ہماری اکانومی کا پارٹ بنتا جا رہا ہے. اور اب اگر انشاءاللہ یہ انٹینسیو فارمنگ ہوگی تو بہت زیادہ جب پروڈکشن ہوگی, ہم اس فش کو ہم ایکسپورٹ کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے, جو کسی بھی قسم کی کنٹیمنیشن سے پاک ہے, بالکل صاف ستھری ہے. تو وہاں پہ گورنمنٹ کو ہماری مطلب الیکٹریسٹی وغیرہ یہ اس طرح کے ہمیں سہولیات دینی چاہیے. اور دوسری یہ چیز, ہم اپنے جب ایکسپورٹ کے چینل پہ جاتے ہیں تو ہم اپنے نیبرنگ کنٹریز سے کمپیٹیٹ نہیں کر سکتے. ان کو ان کی گورنمنٹ نے الیکٹریسٹی یا اور فیسلٹی, سیڈ یا فرٹیلائزرز وغیرہ وہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے, سبسیڈائز پرائز پہ دیتی ہے. اور یہاں پہ ہمارا جیسے ہی ہمارا کلٹیویشن یا گروئنگ سیزن آتا ہے تو ہمارے وہ انپٹس مہنگے ہو جاتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی ہمیں مطلب ایک سوچ کے بیٹھ کے کچھ نہ کچھ گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ یہ اس کے اوپر ہماری مدد کی جائے, تاکہ ہم ہمارے کنٹری کے اندر پروٹین ریکوائرمنٹ کو پوری کرنے کے لیے جو ہمارے فارمر حضرات کام کر رہے ہیں وہ بھی پروموٹ ہو, اور ہم ایکسپورٹ چینل میں جا سکیں اور وہاں بھی کر سکیں. اور ابھی میں نے جیسے بات کی تھی تلاپیا فش کی, تلاپیا فش ایسی فش ہے, مطلب ایک تو وہ بون لیس آسانی سے ہو سکتی ہے, اور دوسرا وہ انتہائی سلائن واٹر 3 PPT تک وہ اس میں بھی بہت اچھی طرح پل سکتی ہے. تو ہمارے جتنے کھارے پانی کے علاقے ہیں جہاں پہ کوئی ایک گھاس کا ذرا بھی نہیں ہوتا, وہاں پہ ہماری یہ تلاپیا ہو سکتی ہے. اس کو اگر پائلٹ پروجیکٹس پہ یونیورسٹی کے ساتھ مل کے ایک مطلب ٹرائل بیس آپ نے کیا بھی ہے, جلال پور میں جو آپ کا وہاں پہ میرے 3 سے زیادہ PPT ہے, اور وہاں پہ بہت اچھی تلاپیا پلی ہے. اور انہوں نے, اور اس کا ٹیسٹ ہماری میرے جو ٹیوبل واٹر جو یہاں والا میٹھے پانی کی مچھلی سے بہتر ہے, چونکہ اس کی باڈی کے اندر ہی وہ سیلینٹی ہے. تو ان علاقوں کو ہم کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں گورنمنٹ ساتھ دے, ہمارے ساتھ مطلب کوئی ایسا پروجیکٹ بنایا جائے جس میں. ایک بات پھر وہی رہے گی پروسیسنگ. جی ہاں, پروسیسنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, سوری. پروسیسنگ ایک پرائیویٹلی ایک یونٹ لگ چکا ہے اسلام آباد میں, اور دوسرا اب لگ رہا ہے مظفر گڑھ میں. توکل ہیچری, توکل پروسیسنگ یونٹ چل رہا ہے, انہوں نے انسٹالیشن وغیرہ کر رہی ہیں, اور اس کی
सर्टिफिकेशन वगैरह इन प्रोसेस हैं और इंशाल्लाह उनकी मछली इस साल मार्केट में आएगी। लेकिन ये दोनों प्राइवेट हैं, यहाँ पे भी गवर्नमेंट को अपना इनिशिएटिव लेना चाहिए या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मतलब जो अच्छे बड़े फार्मर हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, उनसे मिलके इसको लाएं ताकि ये जब प्रोसेस होगी तो हर स्टोर्स पे मतलब ये अवेलेबल होगी और यहीं से आगे नेक्स्ट चैनल जो बनेगा वो एक्सपोर्ट का बन जाएगा। लेकिन अभी तक हमारे पास प्रॉपर प्रोसेसिंग नहीं है। प्रोसेसिंग नहीं है इस इलाके में। डॉक्टर साहब आखिरी कमेंट, आप ओवरऑल क्या समझते हैं कि इस इलाके का पोटेंशियल हम एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं? एक जुमला। इंटेंसिव फिश कल्चर की तरफ अगर हमें आना पड़ेगा, हम करेंगे तो हम बिल्कुल कर जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि उससे हमारी हम कहते हैं ना लागत जी हाँ, वो कम होगी और बिल्कुल मुनाफा ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही है। ये नीड ऑफ द फ्यूचर है। बिल्कुल सही। दूसरा ये कि छोटी सी चीज़ मैं भूल गया था पहले, हमारे कन्वेंशनल सिस्टम में हम 1 क्यूबिक मीटर पानी से 200 ग्राम मछली प्रोड्यूस करते हैं, सही। वेयर एज IPRS सिस्टम से 1 क्यूबिक मीटर पानी में हम 75 kg मछली प्रोड्यूस करते हैं। सही। बहुत बड़ा डिफरेंस है, कहाँ 200 ग्राम और कहाँ 75 kg, 75 से भी ज़्यादा। जो चाइनीज़ हैं वो 230 kg पर क्यूबिक मीटर मछली इस IPRS सिस्टम से ले चुके हैं, सही। जो कि 1 एकड़ की अगर उसे हम मनों में कन्वर्ट करें तो हमारे 1 मुरब्बे की यील्ड से ज़्यादा ले रहे हैं। सही सही। तो इसलिए हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी Adopt करनी पड़ेगी, पड़ेगी। उसके बगैर गुजारा नहीं है। वो अडॉप्ट करेंगे तो हम एक्सपोर्ट चैनल पे भी जा सकते हैं और अपने कंट्री की भी नीड पूरी कर सकते पूरी कर हैं। सकते हैं। आपका दाल साहब आखिरी कमेंट क्या? मेरा एक वही वही एक जुमला जो चंद प्रोग्राम पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जब तक हम फार्मिंग में जदीद मैकेनाइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे हम यहीं खड़े रहेंगे, अपनी मछली अपने घर जोगी बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जाज़िब अब्दुल्ला साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर नाहीद बानो साहब आपका शुक्रिया, आप शरीक रहीं। और कामरान मकसूद साहब, आपने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की और पोटेंशियल और आगे हम क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम और ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, उस पर आपने बात की। और नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम एग्री बिज़नेस का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन एक बात यह है कि हुकूमत को इस सेक्टर को अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और अगर वो सपोर्ट मिल जाए तो इस इलाके में यकीनन जो है फ़िश फार्मर्स ही नहीं बल्कि जो हमारी ग़ज़ाई किल्लत का जो हमें आम तौर पे सामना रहता है, शायद वो भी किसी हद तक पूरी हो सकेगी। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद ज़बानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।